عزیز طلباء، اب ہم بات کریں گے کہ جیسے کہ پہلے ذکر ہوا مائتھالوجی کا، یعنی اساطیر، مائتھالوجی، فیبل، یورپ میں رومانسز مقبول تھے، حکایات، داستان، مختلف خطوں میں اس کے مختلف نام رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان میں فرق بھی موجود ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا شاہد احمد دہلوی کی جو ہم نے کوٹیشن پڑھی کہ اس میں سورماؤں کے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ پہلو خاص طور پہ یورپ کے اندر زیادہ تھا کہ بڑے بڑے ہیروز جو ہیں وہ حق اور باطل کے معاملے کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی رہا، لیکن ہمارے ہاں ویرائٹی جو تھی داستان کے اندر جو کچھ ہوتا تھا اس میں سورماؤں کے قصے کے علاوہ بھی بہت چیزیں ہوتی تھیں، تو رومانسز میں خاص طور پہ یہ چیز حاوی ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے جو ہے جو ایپکس ہوتے تھے، جن ایپک رزمیہ داستان کہتے ہیں، جیسے بہت ہی معروف جو ہے آپ کی یقیناً ذہن میں آ رہی ہوں گی، یونان میں ایلیڈ، اینیڈ وغیرہ، یہ جو داستانیں تھیں یہ بھی بیسیکلی اس میں سفر درپیش ہے، اس میں سورماؤں کے قصے بھی موجود ہیں، اس میں بہت سے موضوعات آتے ہیں۔ تو اس طرح ایپکس میں بھی کچھ ایسے مشترک عناصر موجود ہیں جو ان سب میں پائے جاتے ہیں۔ ہم اب کچھ ان کا ذکر کریں گے۔ ان سب میں جو ہے ایک تحیر کی فضا موجود ہوتی ہے کہ ایک حیرانی، ایک سسپینس کا ایلیمنٹ بھی رہتا ہے، ہر قدم قدم پہ ایک سننے والے کو تحیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج بے شک اس کو تحریر کر لیا جائے، تحریر کر لیا گیا ہے ایپکس کو، داستانوں کو، لیکن ان کے اندر جو عناصر ہیں وہ اسی طریقے سے موجود ہوں گے۔ جیسے تحیر کی فضا ہے، وہ شروع سے آخر تک جو ہے اگر آج کہیں کہ ہر صفحے پر چند صفحات کے بعد ایک ایسا واقعہ رونما ہوگا کہ جو ہے پڑھنے والا، سننے والا وہ حیرانی کی دنیا میں چلا جائے گا۔ ابھی وہ اس حیرانی سے نکلا نہیں ہوگا کہ ایک اور حیرانی کا معاملہ، اور یہ حیرانی در حیرانی کے اس سے سننے والا گزرتا رہتا ہے۔ بعض اوقات یہ حیرانی جو ہے کہ حل مل جاتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ لا ینحل جو ہے جنہیں ہم کہیں گے وہ رہتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ کسی انجام تک بھی پہنچیں۔ سننے والے کو مستقل حیرانی کے اندر رکھنا یہ بہت بڑا کام اور کارنامہ ہوتا ہے۔ ادب کی بنیادی صفت جو ہے وہ تخیل کا ہونا اس میں ہے، اس کا اسلوب اور اس کا تخیل، یہ سب چیزیں ادب کا لازمی حصہ ہیں۔ کمی یا بیشی ہو سکتی ہے اصناف کی وجہ سے چیزوں میں۔ تو تخیل جو ہے یہ خاص طور پہ داستان کا جو ہے، اس کی تو بنیاد ہی تخیل کی، داستان کی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کی جو میں نے بات کی، سب چاہے مائتھالوجی کی کوئی چیز ہو یا آپ کے ایپکس ہوں، رزمیہ ہوں، ان سب میں تخیل کے بغیر نہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ عناصر ہیں اس کے، کہ یہ زبانی روایت کی جتنے بھی ہم نے نام لیے کسی بھی دور کی، کہ اس میں تحیر، اس میں حیرانی کا ایلیمنٹ جو ہے اس کا عنصر یہ لازمی جزو ہے، تو پھر اس پہ اعتراضات ہم وارد نہیں کرتے۔ پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی ابھی تو یہ ہوا تھا، یہ کیسے ہو گیا واقعہ، یہ تو ناقابل یقین واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ چیزیں ہم تسلیم کرتے ہیں، اور تسلیم کرنا ہر صنف میں ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں، جب ہم فلم دیکھتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی جب سٹیج ڈرامے میں یہ 15 فٹ کی جگہ پہ ابھی تو بادل نہیں تھے، بارش کیسے ہو گئی۔ ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ سٹیج ہے، اور سٹیج کے اندر ہی سارا کچھ ہونا ہے، اس میں بارش بھی ہوگی، اس میں بھاگنا دوڑنا بھی ہوگا، ہے کہ اس میں سب کچھ ہوگا اسی 15-20 فٹ کے دور۔ تو یہ تسلیم کرنا ہی بنیادی طور پہ پوئٹکس ہوتی ہے، کہ سننے والا، پڑھنے والا اور لکھنے والے اور بولنے والے کے مابین اتفاق رائے ہوتا ہے کہ بھائی اس پہ پھر اس پہ اعتراضات وارد نہیں ہوتے۔ کوئی بھی رزمیہ ہو، مثال کے طور پہ ایلیڈ جو ہے اور اینیڈ جو یونانی ایپکس ہیں، رزمیہ ہیں، داستانیں ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ آج 21ویں صدی میں بھی اس کے تراجم ہو رہے ہیں؟
خوش قسمتی سے اردو میں بھی اس کے ترجمے موجود ہیں. جہاں گرد کی واپسی کے نام سے یہ اس کا ترجمہ ایلیٹ کا موجود ہے، سلیم الرحمن صاحب نے کیا تھا. بیسیکلی یہ شعری سانچے میں ہے لیکن اس کا وہ نثر میں ترجمہ ہے. آج جب ہم اس رزمیوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس وقت کے رسم و رواج کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے، خواہ وہ قبل مسیح کے ہوں. ہمیں اس میں ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور بہت سے معاملات میں لگتا ہے کہ یہ تو آج بھی کسی نہ کسی طور پر یہ رسومات، کیونکہ قدریں جو ہیں ویلیوز، ہیومن ویلیوز، جیسے شجاعت ہے، جیسے مہمان نوازی ہے، جیسے قول کا پاس ہے، جیسے قول کو نبھانا ہے نا، یہ سب قدریں ہمیں اس وقت کے بھی 2500 برس کے رزمے میں بھی مل جاتی ہیں، یہ ہمیں داستان میں بھی ملتی ہیں. تو ایک بہت اچھا ماخذ ہے یہ تمام جو جن کا ذکر کیا مختلف ناموں سے میں نے، یہ ایک سوسائٹی کی قدروں کو جاننے کا اور رسم و رواج کو جاننے کا بہت بڑا ذریعہ موجود ہے. ایک لحاظ سے یہ پیرالل متوازی تاریخ کا حصہ بھی کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ ہم آگے چل کے اپنی داستان میں دیکھیں گے، باغ و بہار میں دیکھیں گے، اور ہمارے ہاں جتنی بھی داستانیں لکھی گئی اردو میں یا سنائی گئیں، ظاہر بعد میں تحریر کیا گیا، اس میں ہندوستانی رسم و رواج کا بہت اچھا ماخذ ہے. وہ دلی کی ہو تہذیب یا لکھنؤ کی یا اوورال، تو جو ہند اسلامی معاشرے کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو ہندوستان میں سنائی جانے والی اور بعد ازاں تحریر کی جانے والی داستانوں کو تک رسائی اگر ہوگی تو ہم ہندوستان کے ماحول کو، چیزوں کو سمجھیں گے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب انگریز یہاں آتا ہے ہندوستان میں تو انہوں نے جن متون کا انتخاب کیا، جن چیزوں کو ہندوستانی ذہن کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، اس میں سے داستان بھی تھی جو آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے. ہم اس پہ آگے چل کے بات کریں گے.